اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ میں سورہ یونس کا رکوع نمبر 3 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 8 انشاءاللہ اس کی میں تفسیر شروع کروں گا. لفظی ترجمہ پچھلے ایپیسوڈ میں کمپلیٹ ہو چکا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا. فرمایا کہ ہم جب لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، من بعد ضراء مصیبت کے بعد، کوئی پریشانی آئی، کوئی ٹینشن آئی، اسے ختم کر کے اللہ نے کوئی انعام کر دیا، تو ہوتا کیا ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، وہ ہماری آیات اور ہماری نشانیوں میں مکر و فریب شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ بھی اللہ کی ایک نشانی تھی نا کہ مصیبت کے وقت آپ اللہ کو پکار رہے تھے، اور جب اللہ نے اس مصیبت کو آپ سے دور کر دیا، خوشی دے دی، تو پھر اس کی آپ نے فاسد تعویلات شروع کر دی. یہ ہے مکر فی الآیات، اللہ کی نشانیوں میں مکر و فریب سے کام لینا، ڈیڑھ ہوشیاری دکھانا شروع کر دینا. یہ کام کافر کرتا ہے، یہ کام منافق کرتا ہے، یہ گناہگار کرتا ہے کہ مصیبت کے بعد جب رحمت ملی ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، شکر ادا کرنے کے بجائے وہ نیچر پہ ڈال دیتا ہے. یہ جیسے قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے نا کہ جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وما یہلکنا الا الدہر، تو یہ کیا کہتے ہیں، تو زمانے کے تصرفات ہیں. زمانے میں خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتی ہیں، حالانکہ جب غم میں تھے تو خوشی تلاش کر رہے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے. قل اللہ اسرع مکرا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مکر کے اعتبار سے زیادہ تیز ہے. کیا مطلب؟ میں نے بتایا تھا اس کو صنعت مشاکلت کہتے ہیں نا، یعنی انہی الفاظ میں جواب دینا. کیا مطلب؟ اللہ جو تمہیں مکر کا جواب دے گا نا اس بری تدبیر کا، وہ زیادہ تیز ہے. تو تم جو ہوشیاری دکھا رہے ہو مصیبت کے بعد جب خوشی پہنچی، تو اس خوشی کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے زمانے کے تصرفات سمجھ بیٹھے ہو اس کو یا اپنے جو باطل معبود ہیں ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہو اس کو. تو خوب سمجھ لو کہ یہ مکر جو تم کر رہے ہو نا، ہوشیاری دکھا رہے ہو، تو اللہ سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں ہو سکتا، وہ زیادہ تیز ہے ہوشیاری میں. تو اس لیے اس کے شر سے بچو. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے رسول، یعنی یہاں مراد ہے فرشتے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں. تو ہمارے نامزد فرشتے ہیں، یکتبون ما تمکرون، جو کچھ تم مکر و فریب کر رہے ہو وہ سب لکھ رہے ہیں. وہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اسی مضمون کو اللہ نے ایک اور انداز سے بیان کیا. اللہ وہ ذات ہے یسیرکم فی البر والبحر، جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اللہ کہاں چلاتے ہیں، ہم تو گاڑی میں چل کے جاتے ہیں. تو دیکھیں قرآن کے مزاج کو سمجھیں. وہ کام جو ہم خود کرتے ہیں اللہ ان کی نسبت بھی اپنی طرف کرتا ہے، کیونکہ وہ وسائل پیدا اللہ نے کیے ہیں. ہم اگر یہاں اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسا بنایا گیا ہے. آج کے دور میں ہم اگر ٹرینوں میں، بسوں میں سفر کر رہے ہیں تو یہ بسوں میں جتنی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی یہ ساری قدرتی ہیں. یہ لوہا زمین سے نکلا ہے، اس میں ڈیزل زمین کی رگوں میں دوڑ رہا ہے جو ماہرین نے نکالا ہے وہاں سے. تو سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا. اسی طرح قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے زمین میں راستے پیدا کر دیے ہیں، ٹریولنگ کو آسان کر دیا. اللہ زمین کو ایسا بنا سکتے تھے کہ ایسے پہاڑ ہوتے کہ ان میں راستوں کا کاٹنا اور بننا ممکن ہی نہ ہوتا. تو یہ بھی نہیں ہے. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، قرآن کہتے ہیں اس نے ایسے راستے بنا دیے. ہم حیران ہوتے ہیں ہم جب پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو پہاڑوں کے کنارے پر نا روڈ بنے ہوئے ہیں. میں وہاں کے مقامی بوڑھے لوگوں سے پوچھتا تھا جو پہاڑی علاقوں میں جب بھی میں جاتا ہوں کہ آج گاڑیاں ہیں، پہلے آپ یہ سفر کیسے کرتے تھے، یہ راستے تھے؟ وہ کہتے ہیں یہ راستے صدیوں سے ہیں، انہی راستوں کو بڑا کر کے پھر روڈ بنائے گئے ہیں، لیکن یہ راستے قدرتی طور پر صدیوں سے بنے ہوئے ہیں. یعنی کہہ رہے ہیں ہمارے باپ دادا ان راستوں پہ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے، گدھوں پہ سفر کیا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے. پیدل کے بھی الگ راستے بنے ہوئے ہیں، سواریوں کے بھی. یہ قدرتی طور پر اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے
کہ زمین کو ہمارے لیے مسخر کر دیا تاکہ انسان پوری زمین سے فائدہ اٹھا سکے. تو اسی لیے جب زمین میں چلنے کی نسبت آتی ہے کہ زمین میں ہم چلتے ہیں تو وہ اللہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے کہ تم نہیں چلتے، اللہ تمہیں چلاتا ہے. یہ وسائل اللہ نے پیدا کیے. اسی طرح سمندر کو اللہ نے مسخر کیا. قرآن میں یہ مضمون بھی بہت جگہ پر ہے کہ وہ تمہیں سمندروں میں چلاتا ہے. وہاں بھی اشکال ہوتا ہے بھائی سمندر میں بحری جہاز تو ہم خود چلاتے ہیں، کشتیوں کو ہم خود چپو کے ذریعے چلاتے ہیں ہم، لیکن اللہ اپنی طرف نسبت کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں پانی کا کام ہے کسی چیز کو ڈبو دینا، لیکن اللہ نے پانی میں ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ خاص تناسب کے ساتھ جب اس پہ وزن ڈالا جائے تو پانی ڈبونے کے بجائے اس کو اوپر اٹھا لیتا ہے، اپنی پشت پہ چلاتا ہے اس کو. تو یہ خاصیت بھی اللہ نے پانی کے اندر پیدا کی ہے. تو اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یسیرکم، جو تمہیں چلاتا ہے، فی البری، خشکی میں بھی، والبحری، اور سمندروں میں بھی، حتی اذا کنتم فی الفلک. سمندر میں کتنے مزے سے انسان سفر کرتا ہے، خشکی میں کتنے مزے سے انسان سفر کرتا ہے، پورے راستے اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ملتی، نہ سمندر میں نہ خشکی میں. لیکن قرآن کہہ رہے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہاری حالت کیا ہوتی ہے. اس نقشے کو قرآن نے بیان کیا. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو. یہاں کشتی سے کشتی بھی مراد ہے، سمندری جہاز بھی، ہر وہ چیز جس پہ بیٹھ کے انسان سمندر میں سفر کرتا ہے. وَجَرَيْنَ بِهِمْ، اور یہ کشتیاں ان کو لے کے چلتی ہیں، بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، مرغوب ہواؤں کے ساتھ. طیب مرغوب چیز کو بھی کہتے ہیں نا، مرغوب ہوائیں. مرغوب ہوائیں کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے جس سمت میں سفر کرنا ہے ہوا بھی اسی سمت میں چل رہی ہو. آج تو بڑے بڑے سمندری جہاز ہے نا، وہ انجن لگا ہوتا ہے، وہ مخالف ہواؤں کی طرف بھی لے جاتے ہیں، اس میں بھی زور لگتا ہے. لیکن یہ کہ خوشی اسی وقت ہوتی ہے سمندری مسافر کو کہ جس طرف اس نے جانا ہے ہوا کا رخ بھی اسی طرف ہو. اس سے کشتی میں زور کم لگتا ہے، کشتی کو چلانا آسان ہوتا ہے. آپ بلکہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ بادبانی کشتیوں میں صرف وہ تھوڑا سا رخ چینج کرتے تھے، اس کو کسی اینگل سے ہوا کے لحاظ سے اس کا جو ایک خاص اینگل بناتے تھے، اور بغیر زور لگائے کشتی آٹومیٹیکلی چلنا شروع ہوتی تھی. تو قرآن کہتا ہے وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ کشتیاں ان کو لے کے چلتی ہیں مرغوب ہواؤں کے ساتھ. وَفَرِحُوا بِهَا، اور وہ اس پہ اترا رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں. سمندر کی ٹریولنگ ہزاروں سال سے انسان کر رہا ہے، اس سے تجارت صدیوں سے، ہزاروں سال سے انسان کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اچانک کیا ہوتا ہے؟ جاءتها ریح عاصف، آ جاتی ہے ایسی ہوا جو مخالف سمت میں والی ہو. اور عاصف تیز ہوا، خطرہ ہوتا ہے کہ اب ایک تو سمت مخالف ہو گئی، کشتی کے الٹنے کا خطرہ. وجاءہم الموج من کل مکان، موج جو سمندر کی لہریں ہیں وہ ہر طرف سے اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. بڑی بڑی لہروں نے چاروں طرف سے ان کو گھیر دیا ہوتا ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور انہیں یقین ہو چلا ہوتا ہے کہ احیط بہم، ان کا احاطہ کر لیا گیا. یہ لفظ یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اب یہ برباد ہونے والے ہیں، بھاگ کے جانے کا راستہ اب ان کے پاس ہے نہیں. ظاہر ہے سمندر میں جب چاروں طرف سے لہریں گھیر لیں گی، آپ کہاں اسٹے کرو گے؟ آپ خشکی میں تو انسان کہیں نہ کہیں گاڑی سے اتر جاتا ہے، کہیں بھی بیٹھ جائے گا، سمندر میں کہاں جائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے جب اس مصیبت میں یہ ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اب کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا، دعوا اللہ، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں. حالانکہ اب تک یہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے رہے، اور جو اللہ کو کے وجود کے قائل تھے وہ اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو اور دوسرے معبودوں کو پکارتے رہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، یہ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، دین یعنی عبادت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے. یہاں عبادت سے مراد ہے دعا، پکار، یعنی پکار کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے. پھر یہ نہیں کہتے کہ یا غوث آدم، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا فلاں مدد، یہ نعرے نہیں لگاتے. پھر یہ خالصتاً اللہ کو، ان کو پتہ ہے اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لئن انجیتنا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی، من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. یعنی آئندہ تیری مان کے زندگی گزاریں گے. اور اس ماننے میں یہ بھی ہے کہ صرف تجھی کو مانیں گے، ان
تیرے ساتھ ہم نے جن معبودوں کو شریک کیا ہوا ہے ان سے ہم برات کا اعلان کر دیں گے. کیونکہ شکر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہو مانا جائے کہ صرف اسی نے نعمت دی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. قرآن کہتا ہے فلما انجاہم, پس جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے, اذا ہم, میں نے بار بار عرض کیا اذا ہم اچانک کے معنی میں, اذا ہم اچانک یہ لوگ, یبغون فی الارض, زمین میں بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں, بغیر الحق, ناحق. اس وقت تو ایسے ہاتھ جوڑ جوڑ کے اللہ سے توبہ استغفار کر رہے تھے, گڑ گڑا رہے تھے اللہ کے سامنے جیسے ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, اور اللہ سے منتیں مان رہے تھے, اللہ ہم برائیوں سے بچیں گے, ہم تیرے شکر گزار بندے بن کے زندگی گزاریں گے. لیکن کیا ہوتا ہے, ہم نے جب نجات دے دی تو بھول جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں تو نیچرل ہے, کبھی طوفان سمندر میں آتے ہیں, کبھی تھم بھی جاتے ہیں. یبغون فی الارض بغیر الحق, ناحق زمین میں فساد مچانا شروع کر دیتے ہیں. یا ایھا الناس, اے لوگو, انما بغیکم علی انفسکم, یہ جو تم بغاوت کر رہے ہو یہ تمہارے خلاف جا رہی ہے. تم یہ نہ خوش ہو جاؤ کہ دیکھو ہم نے معاذ اللہ اللہ کو بیوقوف بنا دیا. ہم نے اس وقت اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ہمیں نجات دے دے تو ہم شکر گزار بن جائیں گے, اور اللہ نے نجات دے دی تو ہم تو نہیں بن رہے شکر گزار, ہم تو اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں. تو تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے معاذ اللہ کو دھوکہ دے دیا. نا, قرآن کہہ رہے یا ایھا الناس, اے لوگو, انما بغیکم علی انفسکم, یہ جو تمہاری بغاوت ہے نا یہ تمہارے خلاف جا رہی ہے. متاع الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے جو تم انجوائے کر رہے ہو. 10, 15, 20 سال کی اور زندگی مل جائے گی, اور غل غپاڑوں میں گزار دو اس کو, اور تم کیا کر سکتے ہو اس سے زیادہ. ثم الینا مرجعکم, لیکن پھر یاد رکھو تم نے آنا ہمارے پاس ہے, لوٹنا تمہارا ہماری طرف ہے. جب ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے یہ ساری بدماشیاں جو تم نے ہم سے معاہدے کر کے توڑے ہم ان کا جواب دیں گے. فننبئکم, پھر ہم تمہیں خبر دیں گے, بما کنتم تعملون, تمہارے اس عمل کی جو تم کیا کرتے تھے. اب چونکہ یہ دنیا ہے نا جو انسان کو بغاوت پہ اکساتی ہے, اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑواتی ہے. ہم جب اللہ سے توبہ کرتے ہیں کوئی گناہ کر کے, ہم اللہ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں, وہ توبہ ہم توڑتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کی لذتیں ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں. عیاشی, دنیا میں دولت اور خواہشات نفسانیہ, یہ ساری چیزیں انسان کو اپنی طرف بلاتی ہیں. مصیبت میں انسان جب اللہ سے معاہدہ کرتا ہے, جب مصیبت ختم ہوتی ہے معاہدہ کیوں توڑتا ہے؟ نفس پرستی, خواہشات اس کو بلاتی ہیں. تو اس لیے اصل چیز ہے دنیا کی محبت. جیسے کہ روایت میں آتا ہے نا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ, دنیا کی محبت ہر برائی اور فساد کی جڑ ہے. آج جو بڑے بڑے ہمارے ظالم حکمران ہیں, کیا ہے؟ پیسے کی محبت, عزت کی محبت, دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر سب کچھ بیچ ڈالنا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا جس سے تم نے دل لگا لیا ہے, اس کی وجہ سے تم اللہ سے غافل ہو. تو اس دنیا کو اللہ نے ایک مثال سے واضح کیا ہے کہ جیسی یہ دنیا نظر آ رہی ہے حقیقت میں ایسی ہے نہیں. یہ ایسے منٹوں میں تم سے چھنے گی کہ جیسے وہ فصل جو لہلہاتی ہو اور کتنی خوبصورت لگتی ہے, لیکن راتوں رات جب اس میں کوئی کیڑا لگ جاتا ہے, کوئی طوفان آ جاتا ہے یا سیلاب آ جاتے ہیں, تو کیسے اس فصل کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. تو تمہاری اس زندگی پہ بھی موت ہے. وہ موت تمہاری تمام لذتوں کو, گاڑی بنگلے اور یہ بینک بیلنس اور یہ تعیش والی زندگی, ان تمام چیزوں کو ایک سیکنڈ کے اندر ختم کر کے رکھ دے گی. اس بات کو اللہ نے مثال سے سمجھایا. انما مثل الحیات الدنیا, بے شک دنیاوی زندگی کی مثال, کما ان انزلناہ, اس پانی کی طرح ہے جو ہم نے آسمان سے اتارا, من السماء, آسمان سے, فاختلط بہ نبات الارض, پھر زمین کے نباتات اس پانی کے ساتھ مل گئے, مما یاکل الناس, وہ نباتات جن سے لوگ بھی کھاتے ہیں, والانعام, اور چوپائے بھی کھاتے ہیں, حتی اذا اخذت الارض, یہاں تک کہ زمین نے پکڑ لیا, زخرفہا, اپنی زینت کو, خوب لہلہاتے باغات تیار ہو گئے, انار کے, انگور کے, خوبصورت باغات تیار ہو گئے یا خوبصورت فصلیں تیار ہو گئیں. وظن اہلھا, اور اب زمین والوں نے یہ سمجھا, انہم قادرون علیہا, کہ ہمیں اب اس فصل پر قدرت ہو گئی ہے, کل صبح ہم اٹھیں گے اور اس کی کھیتی کاٹ کے لائف کو انجوائے کریں گے. لیکن ہوا کیا؟ اتاہا امرنا
ہمارا حکم آ گیا اس کھیتی کے پاس، لیلاً او نہاراً، رات میں یا دن میں، فجعلناها حصیداً، ہم نے اس کو کٹا ہوا بنا دیا، تباہ کر دیا ہم نے اس کو۔ جب کھیتیوں پہ پہلے زمانے میں کیڑے لگا کرتے تھے نا، تو راتوں رات چٹ کر جاتے تھے وہ کیڑے کھیتیوں کو، ایک دم تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ اور کأن لم تغن بالامس، وہ کھیتی ایسے ہو گئی جیسے کل تھی نہیں، یہاں پہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو میں لائف کو انجوائے کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، ایک اسٹیپ پہ جانے کے بعد ابھی تمہیں سکون نہیں ملتا، ابھی تم سوچ رہے ہوتے ہو کہ میں نے بہت کچھ کرنا ہے، اچانک موت کا جھٹکا آتا ہے اور تم یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ اب میں بہت کچھ کر سکنے کے قابل ہو گیا ہوں، لیکن موت کا جھٹکا آتا ہے اور تمہاری ساری امیدیں چند سیکنڈوں میں خاک میں مل جاتی ہیں۔ کذالک نفصل الآیات، اس طرح سے ہم اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ کافر یہی تو عقل استعمال تو کر رہا ہے جدید چیزوں کی ایجادات میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی میں تو عقل بہت استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس جگہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ دنیا دار فانی ہے، ہم ترقی کرتے کرتے انتہائی بلندیوں کو بھی پہنچ جائیں، پھر بھی موت ہے۔ ایک موت تو انسان کی ہے جو ترقی کرتا ہے، اور ایک موت اس پوری روئے زمین کی ہے جو ترقی کر کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی۔ تو کیسی بہترین مثال دی ہے قرآن نے، اور اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم اس طرح سے اپنی مثالوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس دنیا کی زیب و زینت سے دھوکے میں نہ ہو۔ لہلہاتی فصل بہت پیاری لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس پہ کبھی زوال ہی نہیں آئے گا، لیکن آ جاتا ہے۔ تو آج دنیا کی ترقی جو انسان کو خدا سے غافل کر کے اپنی طرف مائل کر رہی ہے، اس ترقی کو دیکھ کے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس پہ کبھی زوال نہیں آئے گا، اتنی نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، ایک سیکنڈ میں زوال آئے گا اس کے اوپر۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اس ترقی سے لطف اندوز ہونے والا جو انسان ہے اس پر کتنی جلدی زوال آ جاتا ہے، چند سیکنڈوں کے اندر اس کی کیا حیثیت ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو سوچنا چاہیے اور دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اے اللہ پھر ہم کرے کیا؟ تو نے بتا دیا کہ یہ دنیا تو دار فانی ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر ہم کریں کیا؟ اللہ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جس کو جنت کہا جاتا ہے۔ وہ سلامتی ہے، کیا مطلب؟ فنا ہونے سے سلامت ہے، وہ سلامت کا مطلب محفوظ ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو سلامتی کا مطلب تم محفوظ رہو آفتوں سے اور مختلف پریشانیوں سے۔ تو سلامت، سلیم یسلم سلامتاً، محفوظ ہونا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، وہ جنت ہے، وہ اس پہ کبھی فنا نہیں ہے، یہ دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے۔ تو اس جنت کو سامنے رکھو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ یہ بات خوب سمجھ لیں کہ جنت کی طلب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے یا یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا چھوڑ دے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس عمل کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرو، اس دنیا میں اگر ترقی بھی کرنی ہے تو آخرت کی نیت سے کرو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، ایک حدیث میں احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے۔ تو طاقت میں جسمانی طاقت بھی مراد ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی طاقت بھی مراد ہے، مالی طاقت بھی مراد، یعنی طاقت کا مطلب پاورفل آدمی۔ تو پاورفل آدمی، پاورفل نیشن، پاورفل کنٹری، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، بشرطے کہ یہ اللہ کی رضا کے جذبے سے طاقت حاصل کرے، کیونکہ پھر وہ اس طاقت کو غلط چیزوں میں استعمال نہیں کرے گا۔ آج دنیا میں کتنے طاقتور ملک ہیں لیکن اس طاقت کو ظلم میں استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا یونائٹڈ نیشن میں کتنی دفعہ آواز اٹھتی ہے مظلوم قوموں کے لیے، لیکن کوئی پاورفل کنٹری ویٹو پاور کا حق استعمال کر کے ان مظلوموں کی آواز کو دبا دیتا ہے۔ تو یہ وہ طاقت ہے جو ظلم میں استعمال ہو رہی ہے، کمزور ملکوں پہ قبضہ کر کے ان کے ذخائر اپنے کنٹرول میں لینا، یہ وہ طاقت ہے جس کی نفی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ دنیا کے لیے ہے اور اللہ کہتے ہیں دنیا دار فانی ہے۔ لیکن اگر آپ ترقی کرتے ہیں آخرت کی نیت سے تاکہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں، آپ اپنے قوم اور اپنے ملک کو اسٹیبل کر سکیں تاکہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں،
تو یہ کیونکہ آخرت کی نیت سے آپ کر رہے ہیں، اس کی قرآن انکار نہیں کرتا، بلکہ اس کی تو قرآن و سنت میں بہت زیادہ ترغیب ہے۔ دل لگانے سے منع کیا ہے کہ دنیا کی ہوس اپنے اندر پیدا نہ کرو، دار فانی ہے، ختم ہونے والی دنیا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ کہتے ہیں اس دنیا کی طرف مت جاؤ، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اللہ کے کنٹرول میں ہے، لہذا ہمیں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پہ بار بار قرآن کہتا ہے کہ جس کے دل میں چاہت ہوتی ہے، جو چاہتا ہے سیدھا راستہ ملے، اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ للذین احسنوا، وہ لوگ جو اچھا عمل کریں گے ان کے لیے الحسنی، اچھائی ہے۔ یعنی اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تو جنت کی طرف جانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ قرآن بتا رہا ہے کہ احسنوا، اچھا عمل کر لو، برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیکیوں کی کثرت کرو، تو یہ اچھا عمل کہلائے گا۔ ہاں، یہ ایک اہم بات ہے کہ اچھائی کو خود ڈیفائن نہیں کرنا، برائی کو خود ڈیفائن نہیں کرنا۔ اللہ تمہیں خود قرآن و سنت میں بتا دے گا کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیونکہ آج تو بہت ہی گندے پلید اعمال کو بھی لوگوں نے برائی کی فہرست سے نکال لیا ہے۔ آج پڑھی لکھی دنیا شراب کو برائی نہیں سمجھتی، آج پڑھی لکھی دنیا کے دانشور زنا کو برائی نہیں سمجھتے، آج دنیا کے دانشور ہومو سیکشولیٹی کو برائی نہیں سمجھتے، تو لیکن اللہ نے ان سارے اعمال کو برائی قرار دیا ہے۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہے ہیں جو اچھا عمل کریں گے، کیا مطلب؟ اچھا وہ جس کو اللہ اچھا کہتا ہے۔ وہ اچھا کیا ہے؟ ایک خدا کا قائل ہونا، اس کی عبادت کرنا، رشتہ داری جوڑنا۔ اللہ رسول کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پھر رشتہ داروں کا حق ہے جو قرآن میں ہم درس میں پڑھتے رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ بتایا گیا، سود سے بچنا اور زنا سے بچنا، یہ پوری ڈیٹیل سے جو احکام قرآن نے بیان کیے وہ تمام احکام اس میں داخل ہیں۔ تو للذین احسنوا، وہ لوگ جو اچھا عمل کریں گے، الحسنی، ان کے لیے اچھائی ہے یعنی جنت ہے، وزیادہ، اور اضافہ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ جتنا اچھا عمل کرو گے اتنا بدلہ نہیں، بلکہ اضافے کے ساتھ دوں گا میں۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ قرآن نے دوسرے جگہ پہ کیا کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو 10 نیکیوں کے برابر اس کو کم سے کم اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو فلا یجزی الا مثلھا، تو جتنی برائی ہوگی اتنا ہی اس کی سزا ہوگی، لیکن نیکی کو اللہ 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو عام قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نیکی کم سے کم 10 نیکیوں، ایک نیکی پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض جگہوں کی وجہ سے، بعض دفعہ اخلاص زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں اور اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں۔ آپ رمضان میں ایک نیکی کریں گے تو 10 گنا سے زیادہ اجر ملے گا۔ آپ مسجد حرام میں ایک نیکی کریں گے تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا آپ کو۔ مسجد نبوی میں ایک نیکی کریں گے 1,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ مسجد اقصیٰ میں ایک نیکی کریں گے 1,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو پھر جہاد فی سبیل اللہ میں نکل کے یا اللہ کے راستے میں نکل کے آپ نیکی کریں گے، اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو کم سے کم یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ ایک نیکی کو اللہ کم از کم 10 گنا اس کا بڑھا کر ثواب دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا، وہ لوگ جو اچھائی کریں گے، الحسنی، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، وزیادہ، اور اضافی دوں گا ان کو میں، ولا يرهق وجوہہم قطر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہیں چھائی ہوئی ہوگی۔ جیسے کہ سورہ عبس میں آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ تو اچھے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے لوگ، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیونکہ دنیا کی مثال اللہ نے کیا دی؟ فنا ہونے والی، اچانک ختم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ جنت کی کو ڈیفائن کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہم فیہا خالدون، یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کو کمایا، وہ برائی جس کو اللہ نے برائی کہا ہو، تو جو لوگ بھی برائیاں کماتے ہیں تو خوب سمجھ لو جزاء سیئۃ، برائی کا بدلہ بمثلھا، اسی کے بقدر ہے۔ یعنی اس کو ہم 10 گنا نہیں بڑھائیں گے، بلکہ جتنی برائی ہے اتنی ہی سزا ملے گی۔ لیکن خوب سمجھ لیں، بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ پھر برائی کا بدلہ جہنم کی آگ کیوں ہے؟
کیونکہ آگ تو بہت سخت سزا ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ گناہ کتنا سخت ہے، اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا. جرم کی جو نوعیت ہے اور جرم کا جو جرم ہونا ہے وہ شخص کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے، حاکم جس نے آپ کو آرڈر دیا ہے اس حاکم کے بدلنے سے چینج ہو جاتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے بھائی نے آپ سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو ایک گلاس. وہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، تھکا ہوا ہے، اس نے آپ سے کہا یار تم وہاں بیٹھے ہوئے ہو کولر کے قریب، تم پانی پلا دو. آپ نہیں پلا رہے، یقیناً جرم ہے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ کے بڑے بھائی نے آپ سے کہا اور آپ اس وقت کولر کے پاس بیٹھے ہوئے بھی ہیں. آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ یار بڑے بھائی کے لیے آپ ایک گلاس پانی لا دیں. لیکن یہی آرڈر اگر آپ کو آپ کے والد دے رہے ہیں، آپ کے والد بیٹھے ہوئے بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، 70-80 سال ان کی ایج ہے، ان بیچاروں سے چلا نہیں جا رہا، وہ آپ سے کہتے ہیں یا چلا جا رہا ہے ان سے، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے بیٹا ایک گلاس پانی پلا دو، آپ نہیں پلا رہے. دیکھیں جرم تو ایک ہی ہے، پانی نہ پلانا، لیکن آرڈر دینے والے کی وجہ سے جرم کی نوعیت بدل جاتی ہے. پہلے بھائی نے آرڈر دیا تھا، اس کو انکار کرنا کم درجے کا جرم تھا، اب باپ آرڈر دے رہا ہے، اس کو انکار کرنا زیادہ بڑا جرم ہے. تو خوب سمجھ لیں آج ایتھیس لوگ، لبرل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا نے گناہوں پر جہنم کی آگ کیوں رکھی ہے. جیسے کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے، دنیا میں قانون کیا ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے، جو جرم کیا اس کا بدلہ مل گیا. لیکن آخرت کا قانون کیا، اللہ کہتے ہیں میں اس کو جہنم کی آگ میں دھکیل دوں گا، بہت عرصے تک پڑا رہے گا اس جہنم میں وہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ قتل کی سزا میں اس کو آگ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے. تو غلطی یہ ہوتی ہے لبرل لوگوں سے، ایتھیس لوگوں سے، کہ وہ قتل کی حیثیت کو، وہ قتل کو ایک قتل کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس نے قتل کیا اس نے اپنے بنانے والے کریٹر کی نافرمانی کی ہے. دنیا میں اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا کہ آپ جس نے آپ کو بنایا آپ اس کی نافرمانی کریں. یہ خدا کا آرڈر ہے نا. جیسے بھائی آرڈر کرے اس کی مخالفت کم درجے کا جرم ہے، باپ آرڈر کرے اس کی مخالفت زیادہ بڑا جرم ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ گورنمنٹ نے آپ کو منع کیا کسی کے قتل کرنے پر، کا آپ نے گورنمنٹ کی نافرمانی کی اور بندہ مار دیا، یہ جرم ہے. لیکن خدا جب آرڈر کر رہا ہے کہ انسانوں کو قتل مت کرو، آپ نے جب قتل کیا تو قتل ایک الگ جرم ہے. اور ایک بہت بڑی ذات جس کے آپ پر احسانات ہیں، جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کو پیدا کیا، پیدا کرتے ہوئے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، پھر ماں باپ کی نعمت میں محبت کرنے والا ایک رشتہ دیا، پھر آسمان سے بارشیں برسائیں، اتنے احسانات کہ اس کی عظمت اور اس کے احسانات اور اس کے جلال کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نافرمانی چھوٹا جرم نہ ہو. تو اس لیے قاتل کو جو جہنم کی آگ میں طویل عرصے تک جلایا جائے گا تو یہ اس کی وہی بدلہ ہے جو جرم اس نے کیا ہے. یہ اس کا زیادہ بڑی سزا نہیں دی جا رہی، جتنا جرم ہے اتنی ہی سزا دی جا رہی ہے. تو اس لیے جرم کی نوعیت آرڈر دینے والے کے آرڈر سے بدل جاتی ہے. جس نے آرڈر دیا ہے اس کی حیثیت دیکھی جاتی ہے اس میں کہ خدا نے آرڈر دیا ہے. آگے ہم چلتے ہیں. والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کی برائی کا بدلہ اسی کے بقدر دیا جائے گا. وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل، ایسی ذلت چھائی ہوئی ہوگی ان کے اوپر گویا کہ ان کے چہروں پر رات کے ٹکڑے، اندھیری رات کے ٹکڑے لا کے ڈال دیے گئے ہیں. یعنی ایسے سیاہ چہرے ہو رہے ہوں گے ذلت سے. یہ کنایا ہے، ایک مجاز ہے مثال سے سمجھانے کے لیے. ہم بھی اردو میں انگلش میں ایسی مثالیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ گویا کہ اندھیری رات کے کالے ٹکڑے کسی نے اس کے چہرے پہ لا کے ڈال دیے. ایسا چہرہ ذلت کی وجہ سے سیاہ ہو رہا ہوگا. اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس آگ میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم مشرک لوگوں سے کہیں گے مکانکم انتم، ٹھہرو ذرا تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شرکا بھی. مشرکین کیا کرتے تھے؟ یہ ساری آیتیں جو تو ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو دین دے کر گئے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی دے کر گئے تھے، تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا دین وہ مانتے تھے. ساری گڑبڑ آ کے کیا کر دیتے تھے کہ بھئی ہم اگر گناہ کر بھی لیں تو ہمارے یہ جو معبود ہیں نا، جن کو ہم پوج رہے ہیں، یہ بچا لیں گے ہمیں.
ہم نے ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, یہ زبردستی ہمیں بخشوا دیں گے. تو ساری موٹیویشن جو عمل کی جنت اور جہنم کے ذریعے تھی وہ یہاں آ کے زیرو ہو جاتی تھی. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا. آج لوگ کیا کرتے ہیں, چند چیزوں کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. مسلمانوں میں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ جو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مشرک نہیں ہے, تو ظاہر ہے مسلم تو وہی ہوگا نا جو مشرکین ہیں, وہ تو آج بھی یہی کہ ہمارے پیر صاحب ہمیں بخشوا دیں گے اور یہ فلاں بابے ہمیں بخشوا دیں گے. لیکن آج بدعملی جو اہل اسلام میں ہے, جو توحید پرستوں میں, ان میں کیا ہے, انہوں نے چند احادیث کا سہارا لے کے بدعمالیوں کا دروازہ کھول دیا ہے. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے, لیلۃ القدر میں اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں. تو اب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر میں عبادت کر لو اور اس کے بعد پھر نہ بہن کو وراثت دینے کی ضرورت ہے, نہ فحش فلمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے, نہ زنا چھوڑنے کی ضرورت ہے, نہ جو ہے اپنے چھوٹے یتیم بھائی کو وراثت دینے کی ضرورت ہے. ساری بدماشیاں ان کی چلتی رہتی ہیں, لیکن وہ چند حدیثوں کا سہارا لیا ہوا ہے کہ جی ہم حج کرنے جائیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, عمرہ کریں گے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جیسے مشرکین اس زعم باطل میں مبتلا تھے کہ ہمارے مشرکین معبود جو ہیں یہ ہمیں بخشوا دیں گے, تو ایسے ہی آج مسلمان لیلۃ القدر پہ اعتماد کر کے بیٹھ گیا. آپ نے وہ حدیثیں تو سنی ہیں جن میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسری طرف وہ حدیثیں بھی تو ہیں, رب صائم لیس لہ من الصیام الا الجوع. آپ نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ کون لوگ ہیں؟ دوسری حدیثوں میں آتا ہے جو روزہ رکھ کے غیبت نہیں چھوڑتے, یہ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی بیٹھ کے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے بہت سے شب بیدار, راتوں کی عبادت کرنے والے, تہجد گزار ایسے ہیں جن کو رات میں جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. یہ کون لوگ ہیں جو رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں پھر وہی گناہ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے لیلۃ القدر کی اپنی فضیلت, حج کی اپنی فضیلت, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے گناہ کی اجازت ہو گئی, آپ کے لیے گناہ الاؤڈ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. گناہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا, اور گناہوں کی سزا اللہ نے رکھی ہے. کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے, یہ اللہ کا قاعدہ ہے. تو قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم جو مرضی بدماشیاں کریں ہمارے جو معبود ہیں ہمیں بخشوا دیں گے. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, وہ تو خود قسم پرسی کی حالت میں ہوں گے. ہم جس دن ان کو جمع کریں گے ثم نقول للذین اشرکوا, ہم مشرکین کو کہیں گے مکانکم انتم وشرکاءکم, تم بھی ٹھہرو اور تمہارے یہ جو شرکاء ہیں جن کو تم خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے ان کو بھی ذرا ٹھہرو. میں تم سے ایک بات کرتا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ فزیلنا بینہم, اللہ کہتے ہیں ہم ان کا آپس کا ریلیشن ختم کر دیں گے. جو دنیا میں محبت تھی نا, یہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور معبود ان سے معبود اگر ذی روح ہو, جیسے کوئی انسان ہے تو وہ بھی تو اپنے عابدین سے محبت کرتا ہے, اور اگر پتھر کا بنا ہوا ہے تو وہ کیا محبت کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں ان کا جو رشتہ تھا منقطع ہو جائے گا, کیونکہ عذاب جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا تو محبت ختم. پھر کیا ہوگا؟ وقال شرکاؤہم, جو ان کے شرکاء ہیں جو معبود ہیں وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون, تم کوئی ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اس مضمون کو قرآن نے دوسرے مقام پر بیان کیا, بل کانوا یعبدون الجن, وہ کہیں گے اللہ یہ ہماری نہیں, یہ تو جن یعنی شیطان کی عبادت کرتے تھے. شیطان نے ان کو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھی کہ تم ہمارے سامنے سجدہ کرو. ہم نے تو ان کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا, ہم میں تو بولنے کی طاقت نہیں تھی. جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں یہ تو بول بھی نہیں سکتے نا, تو یہ اپنی برات کا اعلان کریں گے کہ ہم نے تو ان کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو, تو ہماری اطاعت میں یہ ہمارے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے. یہ شیطان کے فالوورز تھے, اصل میں یہ شیطان کی عبادت کیا کرتے تھے, اس کی بات مان رہے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, آج اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین, اللہ گواہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے. ہم تمہاری فریاد رسی تو کیا کرتے جب تم ہمارے سامنے سجدہ کرتے, ہم سے دعائیں مانگتے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم. اس سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن اللہ ان بتوں کو ایک شعور دے گا خاص قسم کا, اور یہ بت بھی گواہی دیں گے عبادت گزاروں کے خلاف کہ اللہ جب یہ ہماری عبادت کرتے تھے ہم تو پتھر کے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کر کیا رہے ہیں یہ. تو یعنی برات کا یعنی قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو عبادت کرنے والا ہے وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ میرا معبود قیامت کے دن مجھے بچائے گا,
اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ دیکھ یہ ان لوگوں نے میرے سامنے اتنے سجدے کیے ہیں، تو مجھے اتنا پروٹوکول دیا، مجھے اتنی عزت دی، میرے چڑھاوے چڑھائے، انہوں نے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے، میرے سامنے سر جھکا کے بیٹھے رہتے تھے، تو انہوں نے اللہ ہم سے اتنی محبت کی ہے، تو اور ہم تیرے نیک بندوں کی مورتیاں ہیں، تو اللہ تو اس محبت کی وجہ سے ہم تجھ سے سفارش کر رہے ہیں ان کو بچا لے۔ مشرک کا یہ عقیدہ ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ سفارش تو دور کی بات، یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے سامنے سجدہ کرتے تھے، اور ہم نے تو یہ تو شیطان نے ان کو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھیں، تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے دستبرداری کا اعلان کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس دن جان لے گا ہر نفس جو اس نے عمل پیچھے وہ چھوڑ کر آیا ہے، جو عمل چھوڑ کر آیا نا، جو شرک کر کے آیا ہے، اس کی حقیقت پہچان لے گا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اور لوٹا دیے جائیں گے لوگ اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حق برحق مولا ہے۔ یہ بت ان کے برحق مولا نہیں ہے، یہ ان کے جعلی مولا ہیں۔ جو برحق مولا ہے وہ اللہ ہے، اس حقیقی مالک کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور مشرکین جو جھوٹ گڑھا کرتے تھے، افطرا کیا کرتے تھے، وہ سارا جھوٹ ان سے غائب ہو جائے گا۔ تو کیسی قسم پرسی کی حالت ہوگی۔ اس لیے اللہ توحید کی دعوت دیتا ہے کہ ایمان لاؤ کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، اور دوسرا ایمان یہ لے کر آؤ کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی کو تم نے شریک نہیں کرنا۔ یہ ہماری سورہ یونس کا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ اس میں جو مختلف علمی نکات ہیں میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی، اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب انسان کو مصیبت کے بعد کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے اللہ کو، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جیسے غم میں اللہ یاد آتا ہے، غم جانے کے بعد بھی ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اصل تو انسان کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ خوشی میں اللہ کو کتنا یاد رکھتا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے نیک لوگ، شکر گزار لوگ دولت میں، ثروت میں، خوشیوں میں خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ تبھی قرآن کہتا ہے نا کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کو تجارت اور خرید و فروخت جماعت کی نماز سے غافل نہیں کرتی، سورہ نور میں۔ کیوں؟ بازار میں جب آپ خریداری کر رہے ہوتے ہیں بڑا دل لگ رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ اکبر کی اذان کی آواز آئے مسجد سے اور جماعت کھڑی ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے جماعت اپنی دکان بند کر کے یا خریداری چھوڑ کے نماز کی طرف جانا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ دنیا کی رنگینیاں ہمارے نیک بندوں کو ہماری نماز سے غافل نہیں کرتی۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جب غریب تھے، دیندار تھے، جب دولت آئی تو نماز بھی گئی، اور عورت تھی تو پردہ بھی گیا، اور تلاوت بھی گئی، سارا سب کچھ گیا، عیش و عشرت میں لگ گئے۔ تو اس آیت کا حاصل کیا ہے جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے کہ عزت دار غیرت مند آدمی جہاں غموں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اسی مضمون کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھو، یعرف کا فی الشدہ، اللہ تمہیں پریشانی میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ خوشیوں میں تم اللہ کو مت بھولو، تو جب پریشانی آئیں گی تو اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، یعنی ان پریشانیوں سے تمہیں نکالے گا۔ دوسرا ہمیں کیا پتہ چلا، یہ جو اگلی آیت ہے کہ جب سمندری طوفان ان کو گھیر لیتا ہے، یہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور جب طوفان سے بچتے ہیں تو پھر یہ بھول جاتے ہیں اور پھر سرکشی پہ آ جاتے ہیں۔ تو سمندری طوفان تو ایک مثال ہے، کہیں بھی غم میں جب ہم اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں تو غم کے چھٹنے کے بعد بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اللہ کو یاد رکھیں، اور جو ہم نے منتیں مانی ہیں، جو اللہ سے معاہدے کیے، ان معاہدوں کو ہم پورا کریں۔ دنیا کی بے ثباتی کی مثال دی ہے اس میں کہ چند سیکنڈوں میں جیسے کھیتیاں تباہ ہوتی ہیں لہلہاتی، ایسے ہی تمہاری زندگی بھی چند سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں دنیا رکھنی ہے، دنیا سے دل نہیں لگانا، دار فانی ہے، فنا ہونے والی چیز ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اور آخر میں شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جن بتوں کو، جن بابوں کو تم پوجتے ہو، اس امید پر کہ یہ قیامت کے دن ہمیں بچائیں گے، یہ قیامت کے دن دستبرداری کا اعلان کر دیں گے، یہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگے ہوں گے اور ساری بلی تمہارے اوپر ڈال دیں گے۔ تو انسان کو توحید پرست ہونا چاہیے۔ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ یونس کا رکوع نمبر 4 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 9 انشاءاللہ میں اسٹارٹ کروں گا، شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔